بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل کہہ دیجئے یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، تعالوا آؤ، الی کلمۃ طرف ایک بات کے، سواء بیننا و بینکم جو برابر ہے ہمارے اور تمہارے درمیان. یہاں پر قل کہہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کی جا رہی ہے کہ آپ یہ بات اہل کتاب سے کہیے. اس سے پہلے بھی یہ ذکر ہو چکا ہے کہ جب اہل ایمان کو خطاب کر کے کوئی بات کہی جاتی ہے تو اس سے مراد کوئی اہم بات ہوتی جس کا سننا اور اس پر غور کرنا اور اس پر عمل کرنا لازم ہوتا ہے. اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کچھ کہا جاتا ہے کہ آپ یہ بات آگے پہنچائیے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ بات نہایت اہم ہے. آپ اپنے پاس سے نہیں کہہ رہے، آپ کو پہنچانے کے لیے کہا جا رہا ہے. اور اس سے قرآن مجید کی صداقت بھی ثابت ہوتی کہ قرآن مجید آپ کا اپنا کلام نہیں، کیونکہ جب کوئی اپنی بات خود لکھ رہا ہو تو اس کے شروع میں یہ تو نہیں کہتا کہ کہہ دیجئے، بلکہ وہ خود ہی کہہ رہا ہوتا ہے. تو چونکہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اس لیے بارہا اس میں آیا ہے قل آپ کہہ دیجئے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کا کلام ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ جو پیغام پہنچانے کے لیے آپ کو کہا جا رہا ہے اسے پہنچا دیجئے، اور یہ ایک اہم پیغام ہے اور آپ تبلیغ کا حق ادا کر دیجئے. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اے یہود و نصارا، تعالوا الی کلمۃ آؤ ایک کلمے کی طرف، ایک بات کی طرف. اور اس بات سے مراد کلمہ توحید ہے، یعنی توحید کے پیغام کی طرف. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے دنیا میں جتنے بھی انبیاء بھیجے، جتنے بھی رسول بھیجے، ان سب کی آمد کا مقصد یہی تھا اور سب کا ایک مشترک پیغام تھا. اور وہ پیغام کیا تھا؟ پیغام توحید. تمام پیغمبروں کی اصل تعلیم ہی توحید کی تعلیم ہے کہ اللہ کو پہچانا جائے اور اس کو ایک مانا جائے. اور جیسا کہ لفظی وضاحت میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ تعالوا آؤ ایک بات کی طرف، وہ بات جو تمہیں عزت بخشے گی، جس بات سے تمہارے درجات بلند ہوں گے. اور وہ بات سواء بیننا و بینکم، کوئی نئی بات نہیں، ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے. یعنی موسیٰ علیہ السلام بھی یہی پیغام لے کر آئے، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اسی چیز کی طرف دعوت دی. کیا ہے وہ بات؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، یعنی صرف اللہ ہی کی عبادت کریں. ایاک نعبد ولا نشرک بہ شیئا، اور اس کے ساتھ ہم کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرائیں. جیسے یہود نے عزیر علیہ السلام کو اور نصارہ نے مسیح علیہ السلام کو اللہ کے ساتھ الہ کا درجہ دیا تو کہا کہ اس سے پرہیز کریں. وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور ہم میں سے کوئی بھی کسی کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے. اس بات کی مزید وضاحت ایک حدیث سے ہوتی ہے. عدی بن حاتم عیسائی تھے، مسلمان ہوئے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو انہوں نے خاص طور پر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اپنے علماء اور مشائخ کی پوجا نہیں کرتے، ان کی عبادت نہیں کرتے. تو قرآن میں جو یہ کہا گیا ہے کہ ہم میں سے کوئی کسی کو اللہ کے سوا رب نہ بنائے، تو ہم تو کسی کو رب نہیں بناتے. تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم اپنے علماء کے حلال کیے ہوئے کو حلال اور حرام کیے ہوئے کو حرام نہیں سمجھتے؟ تو انہوں نے کہا ہم ایسا تو کرتے ہیں. فرمایا یہی رب بنانا ہے. رب بنانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ان کی ایسی اطاعت کرنا جیسی اطاعت اللہ کا حق ہے، جیسی بات اللہ کی مانی جاتی ہے. اور یہ ترمذی کی روایت ہے. تو یہاں پر بھی کیا کہا جا رہا ہے کہ تم مسیح کو اللہ کا بیٹا نہ بناؤ اور الہ مت سمجھو، اور اسی طرح اپنے علماء اور احبار کو اپنا رب مت سمجھو. قرآن پاک میں سورۃ التوبہ میں اس کی مزید وضاحت آتی ہے، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے علماء اور اپنے راہبوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا رکھا ہے. تو یہاں پر انہیں اس سے روکا جا رہا ہے. بات یہ ہے کہ جہاں پر بھی اللہ کی اطاعت ہو وہاں کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں. یعنی جہاں اللہ کا حکم آ جائے پھر کوئی بھی انسان، خواہ وہ مرتبے میں، درجے میں، عزت میں، مقام میں کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، کتنا بھی قابل کیوں نہ ہو، کتنی بھی اس کی اہمیت کیوں نہ ہو، لیکن اس کی بات نہیں مانی جائے گی. اس مشکل کا بہت سے لوگ شکار ہوتے ہیں. مثلا بچوں کے معاملے میں یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف اللہ کا حکم ہے، پیرنٹس دوسری طرف بلاتے ہیں. اب ایسے میں
یہ ایکسکیوز پیش کرتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا کہ ماں باپ کو خوش رکھو، لہٰذا ہم ماں باپ کی بات مانیں گے خواہ وہ اللہ کی بات کے خلاف کیوں نہ ہو. تو حدیث میں واضح طور پہ آتا ہے کہ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کسی مخلوق کی اطاعت جائز نہیں جہاں خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو. ہاں اللہ کے حکم کے مطابق ماں باپ جو کچھ بھی کہیں اسے ماننا لازم ہے. اسی طرح شوہر کی اطاعت، عموماً خواتین یہ کہتی ہیں کہ ہمارے شوہر اس کام کو پسند نہیں کرتے اس لیے ہم نہیں کرتے، حالانکہ وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے. تو اس میں بھی بات یہی ہے کہ اللہ کا حکم جہاں پر آ جائے تو وہاں شوہر کی اطاعت لازم نہیں رہتی، کیونکہ اگر ہم اللہ کے مقابلے میں ماں باپ کو یا شوہر کو لے آتے ہیں تو یہ بھی ایک طرح سے کیا ہوتا ہے، شرک فی الحکم ہو جاتا ہے. ایک طرف اللہ کا حکم اور ایک طرف دوسرے بندے کا حکم ہے، اور ہم اللہ کے حکم کو پیچھے ڈال رہے ہیں اور دوسرے انسان کے حکم کو آگے لا رہے ہیں. اسی طرح اگر نماز کا وقت ہے اور کوئی شخص آپ کو کسی اور کام کے لیے بلا رہا ہے تو آپ پر لازم نہیں کہ آپ اس کی بات سنیں. اس وقت کیا حکم ہے کہ اب آپ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی پکار ہی کا جواب دیں. فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ منہ موڑ جائیں یعنی بات نہ سنیں آپ کی، فَقُولُوا، تو کہو، اشہدوا، گواہ رہو، بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم اللہ کے فرما بردار، اللہ کے اطاعت گزار ہیں. اگر تم نہیں ہوتے تو تمہاری مرضی. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ تبلیغ کا ایک بہترین طریقہ بھی ہمارے سامنے آ رہا ہے کہ جب آپ لوگوں سے بات کریں تو ان کے لیول پر بات کریں، کامن گراؤنڈز پہ بات کریں، اختلافی مسئلوں کو ہوا نہ دیں. ان باتوں سے شروع نہ کریں کہ جہاں سے لڑائی جھگڑے کا امکان ہو، وہاں سے شروع کریں کہ جس میں باہم موافقت پیدا ہونے کے زیادہ چانسز ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اہل کتاب کو ایک ایسی بات کی طرف بلائیں کہ جو آپ اور ان کے بیچ میں ایک ہی جیسی. اور اب بھی آپ دیکھیں یہود و نصارہ بہرحال اللہ کو ایک مانتے بھی ہیں اور اس کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں. تو بات یہ کہ توحید ثابت نہیں ہوتی جب تک کہ نفی اور اثبات دونوں نہ ہوں. اب یہ تھوڑی سی بات مشکل ہے. نفی کا مطلب یہ ہے لا الہ کہنا، اور اثبات کیا ہے، الا اللہ کہنا. تو جب تک کوئی لا الہ نہ کہے اس کا الا اللہ قبول نہیں. بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ مالک ہے، اللہ ہی رب ہے، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے. تاکہ آج بھی مشرکین یہ کہتے ہیں کہ ہاں وہ ایک سپریم پاور ہے اور ایک سب سے بڑی چیز ہے، لیکن اس کے ساتھ اوروں کو بھی شریک کر دیتے ہیں. یہ بہت بڑی خطا اور بہت بڑی غلطی ہے. صرف اللہ کو مان لینا کافی نہیں جب تک کہ اللہ کے علاوہ دوسرے سارے معبودوں کی نفی نہ کی جائے. بات سمجھ میں آ گئی؟ کیا سمجھ میں آیا؟ یعنی صرف اللہ کو ماننا کافی نہیں. وہ تو دنیا میں بہت سے لوگ مانتے ہیں. تو ضروری کیا ہے، ضرورت کس چیز کی؟ وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے. تو ایک طرف نفی ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی بھی اگر یہ دعویٰ کرے کہ میں الہ ہوں تو انسان کے لیے کیا لازم ہے کہ اس کا انکار کرے، اور اس انکار کے بعد لا الہ کہہ کر پھر کہے الا اللہ. اگر وہ الا اللہ تو کہتا ہے لیکن لا الہ نہیں کہتا تو بات ادھوری ہے، یہ توحید کے مطابق نہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہاں پر یہ جو بات کی گئی فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کسی کو اسلام کی دعوت دیں تو جہاں تک اصولی طور پر بات درست ہے وہاں تک تو موافقت کریں، لیکن اس سے آگے نہ جائیں. مجھے یاد ہے ایک مرتبہ کہیں پر ہم گئے، پروگرام تھا، اس میں مسلمان بھی تھے، عیسائی بھی تھے اور ہر طرح کے لوگ تھے. تو اسلام کی بات ہوئی، بات یہیں سے شروع ہوئی کہ ہمارے اور آپ کے درمیان بہت سی چیزیں کامن ہیں. لیکن جو شخص گفتگو کر رہا تھا ہم میں سے، وہ اس حد تک آگے چلا گیا کہ اس نے کہا کوئی فرق ہی نہیں. یہ غلط ہے. کیسے غلط ہے؟ یعنی یہ کہنا تو درست ہے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان بہت سی چیزیں کامن ہیں، لیکن یہ کہنا کہ کوئی فرق نہیں، یہ غلط ہے. یعنی جب آپ کسی کے لیول پر جا کر بات کریں تو کامن گراؤنڈز پہ بات کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ جو فرق ہے ان کو بھی آپ کہیں کہ فرق ہے ہی کوئی نہیں، ہم تم سب ایک ہی چیز ہیں. ایک چیز نہیں ہے. اسی لیے آخر میں کیا کہا، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. اگر تم نہیں مانتے اس توحید کی بات کو تو یاد رکھو کہ ہم تو مسلمان ہیں. اچھا یہاں پر آپ دیکھیے کہ اگر اہل کتاب یا دیگر ادیان کے لوگوں کے ساتھ بات کرتے وقت مفاہمت اور
موافقت کی بات کی جا رہی ہے، تو پھر اگر مسلمانوں کے درمیان کسی معاملے میں اختلاف ہو تو طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ مثلا میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہے تو کامن گراؤنڈز پہ بات ہونی چاہیے، کامن انٹرسٹ پہ بات ہونی چاہیے. اگر آپ ان کے درمیان صلح کرانا چاہتے ہیں تو ان نقطوں کو اٹھانا چاہیے، ہائی لائٹ کرنا چاہیے جو دونوں کے کامن انٹرسٹ کی باتیں ہیں، یا ان کو جن میں دونوں کے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہے، کامن چیزوں. لیکن بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں؟ اختلافی مسائل کو ہوا دیتے ہیں. اچھا، حتیٰ کہ جو لوگ دین میں آتے ہیں، مثلاً بہت سی مسجدیں ہیں ہمارے ہاں اور تھوڑے تھوڑے اختلافات بھی ہیں لوگوں کے سوچ کے اندر، تو بہت سے لوگ جب اکٹھے بیٹھتے ہیں تو کامن گراؤنڈ پہ بات نہیں کرتے. وہ کن چیزوں کو لے بیٹھتے ہیں؟ اختلافی باتوں. اچھا، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اور پھوٹ پڑتی اور فساد ہوتے ہیں اور دل دور ہوتے ہیں اور فاصلے بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو اگر اہل کتاب میں سے شرک کرنے والوں کو کامن گراؤنڈ پہ بات کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے تو خود مسلمانوں کے اندر جو لوگ شرک کا ارتکاب کرتے ہیں ان کے ساتھ بات کہاں سے شروع ہوگی؟ بالکل بائیکاٹ کر دیا جائے گا، ایک طرف ڈال دیا جائے گا؟ نہیں، ان کو بھی اتفاقی باتوں سے شروع کیا جائے گا کہ دیکھو تم یہ بھی مانتے ہو، یہ بھی مانتے ہو، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، لیکن یہ بات درست نہیں کیونکہ یہ اللہ نے نہیں فرمائی، یہ تم نے خود شامل کر لی، تو تم اس کو ہٹا دو. تو تبلیغ نسبتاً زیادہ آسان ہو جائے گا. لیکن اگر اہل القبلہ سے مراد وہ تمام لوگ ایک امت ہیں جو ایک قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اگر اہل القبلہ کے درمیان بھی عقائد میں فرق ہے یا اختلافات ہیں یا فقہی مسائل میں اختلافات ہیں تو ان اختلافات کو ہوا دینے کی بجائے یا ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنے کی بجائے کہ تمہارے اندر یہ خطا ہے اور تمہارے اندر یہ غلطی ہے، ان چیزوں پر بات کرنی چاہیے کہ جس سے دل جڑے، جس سے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے قریب آئیں. اور پھر جب لوگ قریب آ جائیں گے آپ کے تو پھر آپ کے لیے ان کو یہ بتانا آسان ہوگا کہ دیکھو یہ چیزیں ٹھیک نہیں. لیکن اگر آپ نے بات شروع کی لوگوں کو دور بھگانے کی تو پھر آپ ان کو دور کھڑے ہو کے جھنڈا بھی لہرا کے دکھائیں کہ یہ توحید کا جھنڈا گڑا ہوا ہے تو بات نہیں بنے گی، کوئی نہیں سنے گا، اسلام کے طریقے کے مطابق نہیں ہے. صحابہ کرام کے درمیان بھی بسا اوقات فقہی مسائل میں اختلافات ہو جایا کرتے تھے، لیکن وہ کوشش کرتے تھے کہ آپس میں دل نہ پھوٹے. یعنی سوچ میں فرق ہے، دلوں میں فرق نہ آئے. اس میں فرق ہے، سوچ کا اختلاف اور دلوں کا اختلاف. کیا فرق ہے اس میں؟ جب سوچ میں اختلاف ہوتا ہے تو انسان اکٹھا رہ سکتا ہے، لیکن جب دلوں میں پھوٹ پڑ جاتی ہے تو انسان اکٹھا نہیں رہ سکتا. امت مسلمہ کا بھی اتحاد اسی وقت ممکن ہے کہ جب سوچ کے اختلاف کو دلائل کے ساتھ دور کیا جائے لیکن دلوں میں پھوٹ نہ پڑنے دی جائے. دلوں میں دوریاں نہیں ہونی چاہیے کیونکہ دلوں کی دوریاں اصل دوریاں ہوتی ہیں. بعض اوقات لوگ نظریے میں بھی ایک ہوتے ہیں لیکن ان کے دل ایک نہیں ہوتے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تھے اللہ تعالیٰ کے بلاوے پر تورات لینے کے لیے اور پیچھے انہوں نے ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب مقرر کیا تھا، تو جو بات ان سے بہت تاکید کے ساتھ کہہ کر گئے تھے وہ یہ تھی کہ نو میٹر واٹ، کوئی ایسا کام نہ ہونے دینا کہ جس سے بنی اسرائیل کے درمیان پھوٹ پڑے، ان میں اختلاف نہ پڑنے دینا. کیونکہ لوگوں کے درمیان اختلاف اور پھوٹ پڑنا اور ایک دوسرے کے خلاف ہونا، ایک سوچ رکھنے والوں کا آپس میں ہی لڑنا، یہ اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہوتی ہے. یہ تفرقہ بازی جو ہے یہ خدا کا عذاب ہوتا ہے. اتفاق اور اتحاد اور باہمی محبت جو ہے یہ اللہ کا انعام ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جب بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد سامری کی باتوں میں آ کر بچڑے کو معبود بنا لیا، ہارون علیہ السلام نے سمجھایا لیکن ایک حد تک سمجھایا، اس سے آگے ان کو کچھ نہیں کہا کہ کہیں ان کے اندر فرقے نہ بن جائیں، پارٹیاں نہ بن جائیں. اب اسی وجہ سے جب وہ واپس آئے تو کیا ہوا؟ انہوں نے جب ہارون علیہ السلام کو سخت ڈانٹ پلائی اور ان سے ناراض ہوئے اور ان کے بال کھینچے اور سب، تو انہوں نے کہا کہ تو نے میرے پیچھے یہ اچھی نیابت نہیں کی، کیوں ایسا کیا؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا کہ مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں تو یہ نہ کہے کہ تو نے بنی اسرائیل کے درمیان پھوٹ ڈال دی. تو ایسے امور سے اجتناب کرنا چاہیے کہ جس سے لوگوں کے درمیان پھوٹ پڑے. تو تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. اسی لیے آپ دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی لوگوں کو جو تعلیم دی گئی ہے وہ کیا ہے کہ اگر آپ کہیں سودا خرید رہے ہیں، کوئی چیز خرید رہے ہیں، ایک بندہ خرید رہا ہے تو دوسرا سودے پر سودا نہ ڈالے. کیوں؟ اس سے کیا ہوگا؟
دل پھٹ جائیں گے. اسی طرح خطبے پر خطبہ ڈالنے سے منع کیا گیا. خطبے پہ خطبہ کیا ہے کہ اگر کسی نے ایک جگہ رشتہ بھیجا ہوا ہے اور آپ کو پتا چلا کہ اچھا فلاں نے بھیجا تو وہ فوراً دوسرا بھی پہنچ جائے کہ اچھا اس نے بھیجا میں بھی بھیجتا ہوں. یہ بہت ہوتا ہے. پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ سب میں لڑائی ہو جاتی, ہاتھ کسی کے بھی کچھ نہیں آتا. تو یہ ہمارے دین کی بنیادی تعلیمات میں سے ہے کہ انسانوں کے باہمی تعلقات جو ہیں وہ اچھے رہیں اور ان کے درمیان پھوٹ نہ پڑے. اور پھر یہ ہے کہ اگر لوگ آپ کی سوچ کے ساتھ اتفاق نہ کریں تو آپ اپنے اصول کو نہ جانے دیں. یعنی آپ ان کے ساتھ کامن گراؤنڈز پہ بات کریں مگر اصل بات سے نہ ہٹیں. یا اہل الکتابی, اے اہل کتاب, لما تحاجون, یا اہل الکتابی, اے اہل کتاب, لما تحاجون, کیوں تم جھگڑتے ہو, فی ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام کے معاملے میں, کیوں تم بحث کرتے ہو ابراہیم کے معاملے میں. ابراہیم علیہ السلام کے معاملے میں کیا بحث تھی؟ یہود کہتے تھے کہ ابراہیم یہودی تھے, نصارہ کہتے تھے کہ ابراہیم نصارہ تھے, اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑتے تھے. ہر ایک ابراہیم علیہ السلام کو اپنے فرقے یا اپنے گروہ میں شامل کرنا چاہتا تھا. وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعدہ, اور نہیں اتاری گئی تورات اور انجیل مگر اس کے بعد. یعنی موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام تو بعد میں آئے ہیں, تورات اور انجیل تو بعد میں اتری ہے, ابراہیم تو اس سے پہلے تھے, تو وہ ان میں سے کسی ایک گروہ کے ساتھ کہاں سے ہو سکتے ہیں؟ الا من بعد, مگر اس کے بعد. افلا تعقلون, کیا تم عقل نہیں رکھتے, کیا تم سمجھ نہیں رکھتے؟ اس آیت کے پس منظر میں ابن اسحاق نے ایک روایت بیان کی ہے کہ جب وفد نصارہ نجران کا وفد جو تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ آپ سے گفتگو کر رہے تھے, تو اتنے میں یہود کو پتا چلا کہ نصرانی آپ کی خدمت میں موجود ہے, تو وہ بھی آ گئے, ان کے بھی علماء کا ایک گروہ آ گیا. اور اس اسنا میں کہ وہ آپ سے بات کر رہے تھے تو آپس میں بھی جھگڑنے لگے. اور جھگڑا کیا تھا؟ یہود کہنے لگے ابراہیم یہودی تھے اور نصارہ کہنے لگے کہ ابراہیم علیہ السلام نصارہ تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈانٹ کر کہا, یا اہل الکتاب لم تحاجون فی ابراہیم, تم ابراہیم کے معاملے میں کیوں جھگڑتے, وہ تو بہت پہلے گزر چکے ہیں. وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد, تورات اور انجیل تو بعد میں آئی ہیں اور یہ فرقے تو تم نے بعد میں بنائے ہیں. ابراہیم علیہ السلام ان چیزوں سے بہت بلند و بالا تھے. افلا تعقلون, کیا تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ یعنی اگر تم عقل استعمال کرو تو بھی تمہیں بات سمجھ آ جائے. تم جھگڑے سے یہ مسئلہ حل کرنا چاہتے تو جھگڑوں سے یہ مسائل حل نہیں ہوا کرتے. اس کے لیے ضرورت ہے کہ ٹھنڈے دل سے غور و فکر فرماؤ, عقل سے کام لو. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ دین کے معاملات میں عقل استعمال کرنی چاہیے. اس سے پہلے بھی گزری ہے نا کہ لم تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون, اور ایک اور جگہ پر اس کے بعد آتا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارا دین, دین اسلام بلائنڈ فیتھ کا نام نہیں ہے. یہ بلائنڈ فیتھ نہیں ہے. دین کے معاملات میں جہاں اختلاف ہو وہاں اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے عقل سے بھی کام لو. ہاں انتم ہاؤلائی, یہ تم وہ لوگ ہو, حاججتم, تم جھگڑے کرتے ہو, فیما لکم بہ علم, جس معاملے میں تمہیں علم ہے. فلم تحاجون فیما لیس لکم بہ علم, تو کیوں جھگڑتے ہو ان معاملات میں جن کا تمہیں علم ہی نہیں ہے. کس کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ تم وہ لوگ ہو؟ کون لوگ؟ یہود و نصارہ. تم جھگڑتے ہو ان معاملات میں جن میں تمہیں علم ہے, یعنی تمہیں پتہ بھی ہے پھر بھی جھگڑا پیدا کرتے ہو, جان بوجھ کے جھگڑے کرتے ہو. کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ یہاں اشارہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو پیشن گوئیاں ان کے پاس تھیں, ان کو ان کا علم تھا, وہ جانتے تھے کہ رسول برحق ہے. قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر آتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے. تو تم نبی کو برحق جانتے ہوئے پھر بھی ان کی نبوت پر ایمان نہیں لائے اور اس معاملے میں اختلاف کرتے ہو, جھگڑا کرتے ہو. فلم تحاجون, کیوں تم جھگڑتے ہو, فیما لیس لکم بہ علم, اس معاملے میں جس کا تمہیں علم ہی نہیں کہ دین ابراہیمی کیا تھا. واللہ یعلم, اور اللہ جانتا ہے. وانتم لا تعلمون, اور تم نہیں جانتے. کس چیز کو؟ ابراہیم علیہ السلام کے معاملے کو.
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے کو، ان کی شان اور ان کی حالت کو، اور موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے، ان تمام چیزوں کے بارے میں اللہ کا علم ہی کامل ہے. لہٰذا جو کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں دے رہے ہیں اس کو مان لو. اللہ کی بات ہی برحق ہے، درست ہے. اب دیکھیے کہ یہ صرف اہل کتاب ہی کے ہاں مشکل نہیں تھی کہ ان کے جھگڑے لا علمی کی بنیاد پر تھے، علم اور لا علمی دونوں کے ساتھ تھے. یہ آج ہم مسلمانوں کا حال بھی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے مسلمان دین کے معاملے میں ایسی باتوں میں جھگڑنے لگتے ہیں جن کے بارے میں انہوں نے کچھ بھی نہیں پڑھا ہوتا، صرف سنی سنائی باتوں پہ آ کے جھگڑنے لگتے. مثلا جہاں کہیں ریلیجن پہ بات ہوتی تو کیا شروع ہو جاتا ہے؟ لوگ جذباتی تھے، جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. اس میں جو پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں اس جھگڑے کے اندر، اگر آپ ان کی گفتگو سنیں تو آپ بآسانی اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ بہت سی باتیں بغیر علم کے کر رہے ہوتے ہیں. بہت سی چیزوں پر انہیں اعتراض کیوں ہوتا ہے؟ مثلا دین کی کون سی باتوں پر لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے؟ ایکول رائٹس آف وومن، اور پولیگیمی پر، حجاب پر، اور جی ہاں کچھ بدعات کے اوپر، فاتحہ وغیرہ کے معاملے میں، اسکول آف تھاٹ، مختلف جو عبادت کے طریقے ان میں. اچھا اب آپ دیکھیے کہ جو لوگ بیٹھ کے لڑ جھگڑ رہے ہوتے ہیں ان میں سے اکثریت نے کچھ پڑھ رکھا ہوتا دین کے بارے میں؟ کچھ نہیں پتا ہوتا، صرف باپ دادا کی تقلید کر رہے تھے، جو اوپر سے سنا دیکھا ماں باپ کو اسی کو برحق سمجھا، یا جس مسجد میں جاتے ہیں وہاں سے چند باتیں سن لی تو انہیں باتوں کو برحق سمجھتے. دلائل وغیرہ کچھ بھی معلوم نہیں ہوتے. تو اب نقصان کیا ہوتا ہے؟ کیا نقصان ہوتا ہے؟ بغیر علم کے جھگڑا کرنے کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ انسان کا دین ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. کیا آپ کسی ڈاکٹر سے جا کے جھگڑا کرتے ہیں کہ تم نے یہ دوا کیوں سجیسٹ کی ہے فلاں مرض کے لیے؟ اگر آپ ایسا کریں تو کیا شمار ہو؟ اگر کوئی شخص ایسا کرے کہ کسی ڈاکٹر کی، یعنی خود ڈاکٹر نہیں ہے، طب کا کوئی علم نہیں، کوئی میڈیسن نہیں پڑھی، کچھ نہیں جانتا، اور جا کے جھگڑ رہا ہے کس سے؟ ڈاکٹر سے، کہ تم نے میری بیماری میں یہ دوا کیوں لکھی، یہ تو انتہائی مہنگی ہے. اگر کوئی ایسا کرے تو آپ کیا کہیں گے؟ اس کو حق پر سمجھیں گے. اور بسا اوقات لوگ دین کے معاملے میں اس حد تک جھگڑا کرتے ہیں کہ بس کسی بھی قیمت پر اپنے آپ کو صحیح ثابت کر دیتے ہیں، خواہ اس کی بنیاد جھوٹ پر ہی کیوں نہ ہو. اور ہر شخص دوسرے کی غلطی کو ثابت کرنے پر تلا ہوا ہوتا ہے. اور پھر صرف اتنا ہی نہیں، اس سے آگے بڑھ کر اور کیا کرتے ہیں؟ اپنی ضد پہ اڑے رہتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ بعض اوقات ان ایشوز کو اس مجلس تک نہیں رہنے دیتے، پھر آگے پھیلا دیتے ہیں. پھر اور کیا کرتے ہیں؟ اخبار اور رسالوں میں لکھنا شروع کر دیتے ہیں. پھر جھگڑے والی ای میلز کا ایک سلسلہ شروع کر دیتے ہیں. پھر آگے فارورڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر غیر متعلقہ لوگوں تک اس کو جا پھیلاتے ہیں، اور وہ حیران پریشان ہوتے ہیں کہ مسئلہ ہے کہ ان کو مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا. تو یہ سب باتیں کس پر مبنی؟ حماقت پر، بے وقوفی پر، کم عقلی پر. اسی لیے اللہ تعالیٰ پہلے فرماتے ہیں افلا تعقلون، عقل نہیں ہے تم کو، کیوں کرتے ہو ایسا؟ پھر اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی پوزیشن واضح کرتے ہیں. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ عیسائی تھے، دونوں فرقے باطل. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بسا اوقات جو دو فریق ہوتے ہیں جھگڑنے والے، ان میں سے کوئی ایک بھی درست نہیں ہوتا. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، جو دو جھگڑے ان میں سے ایک ٹھیک ہوتا ہے اور ایک غلط ہوتا ہے. اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے، جیسے اس کیس میں دونوں ہی غلط ہیں اور دونوں سمجھ کیا رہے ہیں اپنے آپ کو درست. اور یہ کسی بھی جھگڑے میں ہو سکتا ہے، کسی بھی معاملے میں. دو افراد میں جھگڑا ہو، دو گروہوں میں ہو، دو مذہبی فرقوں میں ہو، کہیں بھی ہو، ہر ایک اپنے آپ کو حق اور دوسرے کو باطل سمجھ رہا ہوتا ہے، حالانکہ دونوں ہی باطل ہو سکتے. ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے. ولکن کان حنیفا مسلما، لیکن وہ یکسو مسلمان تھے. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے. اب یہ توحید ابراہیم علیہ السلام کی کیسے ثابت کی؟ ایک طرف کیا کہا کہ وہ یکسو مسلمان تھے، صرف اتنا نہیں کہا بلکہ کس بات کی نفی کی؟ کہ وہ مشرکین میں سے نہ تھے. تو کسی بھی بات کو اگر آپ سمجھنا چاہیں، کسی بھی کانسیپٹ کو، کسی بھی چیز کو، تو اس کے دونوں پہلوؤں پر غور کیا کریں، مثبت اور منفی. مثلا
اگر آپ کسی چیز کے سفید ہونے کی بات کریں کہ مثلا یہ پارا سفید ہے، تو ایک تو کہنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ سفید ہے، اور دوسرا کیا کہیں گے، یہ سیاہ نہیں ہے. تو اگر اتنا کہیں کہ یہ سفید ہے تو یہ آدھی بات ہے. چلے دنیاوی معاملات میں ہر چیز میں تو آپ کو اتنی اپنے ثبوت نہیں پیش کرنے، لیکن اگر آپ دین کے معاملے میں ایک بات کر رہے ہیں یا کسی بحث میں ہیں تو پھر دلیل کا تقاضا کیا ہے کہ پہلے آپ اس چیز کے اس بات کو پیش کریں کہ یہ کیا ہے، اور پھر اس کی مزید کلیریفیکیشن کے لیے کیا بتائیں کہ یہ کیا نہیں ہے. جیسے لا الہ الا اللہ، لا الہ اور پھر الا اللہ. تو اسی طرح کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، یکسو مسلمان تھے اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے. اصل بات یہ ہے کہ یہود و نصارہ چونکہ سب انہی کو اپنا بڑا مانتے ہیں اور روحانی پیشوا مانتے ہیں، اور پھر اپنے کاموں کی تائید میں ان کا نام پیش کرتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ جب کوئی فگر یا کوئی مذہبی شخصیت یا کوئی فگر اسٹیبلش ہو جاتا ہے یا اس کی بات جو ہے مانی جانے لگتی ہے، تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں، ہر معاملے میں اس کو کوٹ کرنے لگتے ہیں. فلاں نے یہ فرمایا، اکثر لوگ یہ کرتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا، یہ نہیں کہیں گے کہ حدیث میں کیا آیا، کیا کہیں گے، فلاں یہ کہتا ہے، فلاں اسکالر یہ کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے، حالانکہ وہی بات قرآن میں لکھی ہوتی. تو یہ نہیں کہتے کہ قرآن میں لکھا ہے، بلا وجہ اسکالر کو کوٹ کرتے رہتے ہیں. کیوں؟ آسان کام ہے نا، کسی کے منہ سے بات سن لی بس اسی کے حوالے یا اسی کے ریفرنس. تو یہ علمی طریقہ نہیں ہوتا گفتگو کا. کیا علمی طریقہ نہیں ہوتا؟ یعنی قرآن و سنت کی بات کو یہ کہہ کے پیش کرنا کہ فلاں کہہ رہا تھا، اس سے کوئی حق اسٹیبلش نہیں ہو سکتا. یہ دلیل ناقص دلیل ہوتی. جن لوگوں نے کبھی ریسرچ کا کام کیا ہو، تحقیق کا کام کیا ہو، کوئی آرٹیکل لکھا ہو، کوئی مضمون، کوئی تھیسس کچھ لکھا ہو، تو انہیں یہ بات اچھی طرح معلوم ہوگی کہ جب آپ کسی چیز کو ثابت کرنا چاہتے ہیں تو صرف لوگوں کے اقوال کی بنیاد پہ ثابت نہیں کر سکتے کہ فلاں نے یہ کہا اور فلاں نے یہ کہا، زید نے یہ کہا اور بکر نے یہ کہا. نہیں، آپ کو اوریجنل سورسز کا ریفرنس دینا پڑتا ہے. اچھا، آج کل آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ جو مذہبی اختلافات اور جھگڑے کرتے ہیں، وہ تھوڑی کہتے ہیں کہ قرآن کیا کہتے ہیں، یہ سنت کیا کہتی ہے. وہ کیا کہتے ہیں، ہمارے مولانا نے یہ کہا ہے، یا ہمارے والدین یہ کہتے ہیں، یا اس بڑے نے یہ کہا ہے. یہ علمی طریقہ نہیں ہے گفتگو کا. تو طالب علم کے لیے کیا لازم ہے، آپ کے لیے کیا لازم ہے؟ باہر کے لوگوں کی بات نہیں میں کر رہی، وہ تو بےچارے کریں گے کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے. آپ جو قرآن پڑھ رہے ہیں یا اس کی وضاحت میں احادیث پڑھ رہے ہیں، تو پھر آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ڈاکٹر فرد نے یہ کہا. یہ انتہائی غلط طریقہ ہوگا کہ آپ جا کے مجھے کوٹ کریں. میں کون ہوں، میں کیا کر رہی ہوں، میرا کیا یہاں، میری تو کوئی بات نہیں. میں تو آپ کو آپ کے سامنے کتاب رکھ کے پڑھا رہی ہوں کہ قرآن کیا کہتا ہے. تو قرآن تو صاف صاف سمجھ آتا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن کو الجھی ہوئی بات نہیں ہے. قرآن کے بہت سے مفہوم جو ہیں اور خاص طور پر جو بنیادی عقائد سے متعلق ہیں بالکل صاف صاف سامنے واضح ہیں. پھر کہیں نہ اگر آپ کا دل ڈرتا ہے قرآن کوٹ کرنے سے یا حدیث کوٹ، تو پھر آپ خاموش رہیں. ٹھیک ہے، بات کریں تو دلیل سے کریں، اور اگر دلیل نہیں تو کیا کریں، خاموش رہیں. جو بات اللہ نے فرمائی ہے اگر آپ وہ کسی انسان کے نام لگا کے کر رہے ہیں تو یہ تو انتہائی غلط طریقہ ہے. اچھا، اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ جب آپ مثلا میرا ہی نام لے کے کہیں کچھ فرمائیں گے تو دوسرا فریق کسی اور کا نام لے کے، تو جھگڑا کیا ہو جائے گا، دو ملاؤں میں جھگڑا کرا دیں گے اور بات اصل سے ہٹ جائے گی، مقصد فوت ہو جائے گا. تو اس لیے کیا ضروری ہے کہ انسان بات اس وقت کرے جب اس کے پاس اوتھینٹک نالج ہو، اور اگر نالج نہیں تو اس پر ذمہ داری بھی کوئی نہیں. وہ خاموش رہے، جھگڑوں سے پرہیز کرے اور پھر تعصب کا شکار نہ ہو. یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام میں کوئی تعصب نہیں تھا. وہ کسی فرقے سے تعلق نہیں رکھتے تھے، نہ وہ اپنے آپ کو یہودی کہتے تھے اور نہ نصرانی کہتے تھے. وہ کیا کہتے تھے اپنے آپ کو؟ مسلمان. تو آج ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ ہم حنفی، ہم شافی، ہم فلاں، ہم فلاں، یہ سب بات کے نام ہے. ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں کب آئیں؟ بعد میں آئی یا پہلے سے تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے موجود تھی؟ نہیں، قرآن اور سنت کے نازل ہونے کے بعد یہ چیزیں آئی ہیں. لہذا اصل بات کیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں. اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کا نام کیا ہے؟ حنیف مسلم، یکسو مسلمان، بغیر آگے پیچھے کسی اور چیز کے. یہ بھی نہیں کہا یہودی مسلمان،
یا نصرانی مسلمان یا کوئی اور مسلمان. کیا کہا؟ حنیف مسلمہ، حنیف مسلمان. اور حنیف کون ہوتا ہے؟ کیا لکھا تھا معنی اس کا؟ یہ تو لفظی معنی ہے نا، مراد اس کی تفصیل کیا؟ جو گمراہی کے راستوں کو چھوڑ کر، ادھر ادھر بھٹکنے کو چھوڑ کر ایک چیز پر آ جائے اور اس پر یکسو ہو جائے، استقامت اختیار کرے، پھر نہ دائیں دیکھے اور نہ بائیں دیکھے. اور یہاں ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کر رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی. کتنی خوبصورت بات ہے کہ کسی کے حق میں اللہ گواہی. ابراہیم علیہ السلام دنیا سے جا چکے ہیں، بہت پہلے فوت ہو چکے ہیں، اور لوگ ان کے مرنے کے بعد ان کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام اپنا دفاع نہیں کر سکتے کہ وہ خود آ کر بتائیں کہ میں کون ہوں. کون دفاع کر رہا ہے؟ کون تعریف کر رہا ہے؟ اللہ. کیوں؟ ان کے اخلاص کی وجہ سے. ان اول الناس بابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے قریب ترین لوگ. ولی کا لفظ آپ نے بہت دفعہ پڑھا، تو یہ ولی سے بھی زیادہ اوپر کا درجہ، سپرلیٹو ڈگری. قریب ترین، زیادہ قریب. ابراہیم علیہ السلام کے قریب ترین لوگ للذین، البتہ وہ لوگ ہیں، اتبعوہ، جنہوں نے اس کی پیروی کی ہے. یعنی صرف ان کا نام لینے سے تم ان کے قریب نہیں ہو جاؤ گے جب تک کہ ان کو فالو نہ کرو. وہذا النبی، اور یہ نبی. کون نبی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہاذا کا لفظ کس لیے استعمال ہوا ہے؟ قرب کے لیے، کیونکہ آپ تمام انسانوں میں اللہ کے قریب ترین تھے. والذین آمنوا، اور ایمان والے ابراہیم علیہ السلام کے قریب ترین ہیں، جو انہی کے طریقے پر ہیں، توحید کے طریقے پر یکسو ہیں. واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ ولی ہے، دوست ہے سارے مومنوں کا. سورۃ البقرہ 257 میں آتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے، دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے. یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے آتا ہے، روشنی کی طرف لاتا ہے، ان کو علم عطا کرتا ہے، ان پر زندگی کی حقیقتیں کھولتا ہے. تو اب یہاں جھگڑنے والوں میں فیصلہ کر دیا گیا کہ بات یہ ہے کہ تم ابراہیم کے قریب نہیں ہو. ابراہیم کے قریب وہ ہیں جو اس کی پیروی کرے، اور تم تو ان کی پیروی نہیں کر رہے، تم تو ان کے بعد شرک میں مبتلا ہو گئے. تو صرف نام سے تعلق کوئی فائدہ نہ دے گا جب تک کہ وہ نہ کرو جو ابراہیم نے کیا علیہ السلام. اور پھر گواہی دی اللہ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام سے کلوزسٹ ہیں، قریب ترین ہیں، اور پھر جو آپ کے ساتھ ایمان لائے وہ بھی. ترمذی کی ایک حدیث میں آتا ہے ان لکل نبی ولات من النبیین، ہر نبی کے لیے نبیوں میں سے کوئی دوست ہوتا ہے. تمام انبیاء کیا ہیں؟ آپس میں بھائی بھائی ہیں. تمام انبیاء کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا گیا، لیکن اس بھائی چارے کے اندر بھی ایک خاص قرب کا مقام ہوتا ہے. آپ دیکھیں نا، جیسے آپ کے بہت سے دوست ہوتے ہیں، لیکن دوستوں میں کوئی قریب ترین ہوتا ہے، آپ کے درجے ہوتے ہیں نا لوگوں کے تعلق میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کے لیے انبیاء میں سے کوئی نہ کوئی دوست ہوتا ہے. وَإِنَّ وَلِيِّ مِنْهُمْ، اور ان میں سے میرا ولی، میرا دوست، ابی و خلیل ربی، میرے باپ اور میرے رب کے خلیل کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی. اسی لیے درود شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ کس کا نام آتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا. حالانکہ انبیاء تو اور بہت سارے ہیں، لیکن خاص طور پر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، کیونکہ آپ توحید کے بیان میں اور طریقوں میں ابراہیم علیہ السلام کے بہت قریب تھے. اور پھر یہ جو آخر میں کہا گیا نا کہ اللہ مومنوں کا ولی ہے، یہ سارے مومنوں کا اللہ ولی ہے. لیکن اس ولایت کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کون سا عمل کرنا چاہیے؟ ابراہیم علیہ السلام والا عمل کیا تھا؟ وہ عمل ان کا سب کچھ اللہ کے لیے تھا. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. ان کے اندر اخلاص تھا، یکسو تھے، اللہ کی خاطر ہر قربانی کی انہوں نے، ہر ایک کی مخالفت مول لی، ہر ایک کو چھوڑا. ایک حدیث میں آتا ہے من احب فی اللہ وابغض فی اللہ ووالا فی اللہ وعادا فی اللہ فانما تنال ولایت اللہ بذالک. جو اللہ کی خاطر محبت کرے، اللہ کی خاطر بغض رکھے،
ووالا فی اللہ، اللہ کی خاطر ولایت رکھے، یعنی کسی کے قریب رکھے، کسی کو قریب رکھے، وعادا فی اللہ، اور اللہ کی خاطر کسی سے دشمنی کرے، فانما، تو بے شک، تنالو، وہ پا لیتا ہے، ولایت اللہ، اللہ کی ولایت، وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے، بذالک، اپنے اس عمل کے ذریعے۔ تو یہ جو ہمارے ایک کانسیپٹ ہے نا کہ کچھ لوگ بس اولیاء اللہ ہیں اور باقی تو نہیں کوئی ہو سکتا، باقی تو ان کے مقام پہ کوئی نہیں پہنچ سکتا، یہ کبھی بات سنی آپ نے؟ یعنی چند مخصوص لوگوں کو اللہ کا ولی بنا دیتے ہیں اور باقی سب آؤٹ ہیں۔ لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں؟ واللہ ولی المومنین، اللہ ولی ہے کس کا؟ سارے مومنوں کا۔ اس میں کوئی خاص تخصیص نہیں کہ فلاں علاقے یا شکل یا رنگ کے لوگ اللہ کے ولی ہوں گے اور باقی ولی نہیں ہوں گے، کوئی بھی ولی ہو سکتا، آپ بھی ولی ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ محبت اور دشمنی اللہ کے لیے، کسی کا قرب اور کسی کی دوری اللہ کے لیے، اس سے ایمان مکمل ہوتا ہے۔ یعنی جو جتنا جتنا ایمان مکمل ہوگا، آپ کے سب کام اللہ کی خاطر ہوں گے، اتنا آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ کے لیے محبت بندے کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ کیونکہ جب آپ اللہ کے لیے کسی سے محبت کرتے ہیں تو اصل میں وہ محبت کیا ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے آپ اللہ سے قرب محسوس کرتے ہیں۔ اور اسی طرح جب کوئی شخص اللہ سے دشمنی رکھتا ہے تو آپ اس سے نفرت رکھتے ہیں، کیوں؟ اسے کوئی شرک کرتا ہے تو آپ اس پہ غضبناک ہوتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اللہ کی شان اور مرتبے وہ کمی کر رہا ہے، ایک مخلوق کو اللہ کے برابر قرار دے رہا ہے، تو اس سے اسے اللہ کی ولایت اور محبت نصیب ہوتی ہے۔ تو کوئی بھی عمل جس سے آپ کو اللہ کا قرب نصیب ہو، وہ آپ کو ولایت کے درجے میں لے جاتا ہے۔ اور پھر اولیاء کے درجے، کوئی نیچے درجے پہ، کوئی اس سے اوپر، کوئی اس سے اوپر، اور کوئی بڑے درجے پر۔ اور الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے دوست، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے۔ یہاں ایک اور بات یہ پتہ چلتی ہے کہ یہ دنیا اسباب پر ہے، اللہ نے ہر چیز کو حاصل کرنے کا کوئی ذریعہ بنا دیا ہے، کوئی سبب بنایا ہے۔ کیا کہا میں نے؟ مثلاً کوئی آپ مثال دیجیے، اسباب کی مثال دیجیے۔ گاڑی پہ آتے ہیں نا، گاڑی سبب ہے یہاں آنے کے لیے۔ تو اسی طرح اچھا آپ اوپر کے فلور پہ جانا چاہیں گے تو کس پہ چڑھیں گے؟ تو سیڑھی کیا ہے؟ سبب ہے۔ اچھا یہ تو اب آپ ایک منزل سے فزیکلی ایک چیز سے دوسرے پہ جا رہے ہیں، اسی طرح ایمان میں، اللہ کی محبت میں، اللہ کے قرب میں، اللہ کے قریب ہونے کے لیے بھی آپ کو کیا چاہیے؟ سیڑھی چاہیے۔ اچھا بعض لوگوں نے سیڑھی انسانوں کو بنا رکھا ہے کہ فلاں کا پلو پکڑ لو تو آپ بہت قریب ہو جائیں گے، لیکن یہاں سیڑھی کیا بتائی گئی؟ کیا کرو؟ ایمان، اللہ کی خاطر محبت، اللہ کی خاطر بغض، یہ کیا ہے؟ سیڑھیاں ہیں۔ جب یہ اختیار کرو گے تو کیا کرو گے؟ اللہ کے قریب ہوتے چلے۔ اسی طرح نماز میں سجدہ، سجدہ کس کا ذریعہ ہے؟ واسجد واقترب، ایوری سجدہ، ایچ سجدہ کیا کرتا ہے آپ کو؟ ایک سیڑھی اور اوپر چلے جاتے ہیں، اور ایک سیڑھی اور اوپر، ایک سیڑھی اور اوپر، قرب بڑھتا چلا جاتا ہے اللہ کا۔ قرآن کی ہر آیت، قرآن کا پڑھنا، ہر آیت سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ جنت کے کتنے درجے ہیں؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں جتنی قرآن کی آیتیں ہیں، کیونکہ قیامت کے دن کہا جائے گا قرآن پڑھنے والے سے پڑھتا جا اور چڑھتا جا، اور تیرا مقام وہ ہے جہاں تو آخری آیت ختم کرے، جتنی بھی یاد ہے، 5 یاد ہیں یا 10 ہیں یا 500 یا 5000، جتنی آیتیں یاد ہیں، جتنی پڑھو گے اتنے درجے اوپر چلے جاؤ گے۔ تو نیک کام جو ہیں یہ اللہ کے ساتھ قرب کا ذریعہ ہے۔ تو ان اول الناس، لوگوں میں قریب ترین، اور قیامت کے دن بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں قریب ترین کون ہوں گے؟ ایک حدیث میں تھا الا اخبرکم، کیا میں تم کو بتاؤں؟ اقرب الناس الی مجلسا یوم القیامت، قیامت کے دن مجلس کے اعتبار سے میرے قریب کون ہوں گے؟ المؤطئون اکنافا، جو اپنے کندھے جھکا کے رکھتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ اپنے پوسچر خراب کر لیتے ہیں، اس سے مراد یہ کہ ان کے اندر ہیوملٹی ہے، عاجزی ہے۔ الذین یألفون ویؤلفون، وہ جو محبت کرتے ہیں اور کیے جاتے ہیں، یعنی نک چڑے لوگ نہیں جو صرف اپنے آپ میں ہی رہیں، صرف انہیں اپنی ذات سے ہی غرض ہو، وہ دوسروں کے لیے کیا ہے؟ دوسروں کے لیے بچھے ہوئے ہیں، یعنی قریب ہیں، ان کے اخلاق اچھے ہیں۔ واللہ ولی المؤمنین،
تو اس میں ایمان تو ایک بنیادی چیز ہے نا جو اللہ کے قریب کرتا ہے بندے کو. پھر بہت سے عمل بتائے گئے ہیں کہ جو انسان کو اللہ کے قریب ترین کرتے چلے جاتے، جس میں نماز ہے، قرآن ہے، اچھا اخلاق ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں. پھر فرمایا وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب میں سے ایک گروہ چاہتا ہے. کیا چاہتا ہے؟ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ، کاش وہ تم کو گمراہ کر سکے. اہل کتاب کون ہے؟ یہود و نصارہ. اور ان کا گروہ کون سا ہے؟ ان کے علماء یا ان کے ٹاپ کے لیڈرز. وہ کیا چاہتے ہیں؟ تمہیں گمراہ کریں، تمہیں ہٹا دیں، بھٹکا دیں. کہاں سے؟ دین سے. تمہیں تمہارے دین سے بھٹکا دیں، دور کر دیں. تم دین کی طرف نہ آؤ. کس طریقے سے؟ دین کا مذاق اڑا کے، یہ دین میں شکوک اور شبہات پیدا کر کے کہ اچھا دیکھو تمہارا پروفٹ تو ایسا تھا، تمہاری کتاب میں تو یہ لکھا ہوا ہے. یا اسی طرح کا تمام تر نیگیٹو پروپیگنڈا جو ہے دین کے خلاف، یہ آج سے نہیں شروع ہوا، یہ آج کے دور کا مسئلہ نہیں، یہ ہمیشہ سے رہا ہے. اور یہ ان کی پرائرٹیز میں سے رہا ہے کہ وہ ہمیشہ کیا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے ہٹا دیا جائے، تاکہ یہ جو ولایت کا درجہ ہے، یہ اللہ سے قرب کا درجہ جو ہے، یہ ان سے چھن جائے. اب اس میں آپ دیکھیے کہ شیطان جو ہے نا وہ خود حاسد تھا تو بندوں کے دلوں میں بھی حسد ڈالتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات جب ایک بچہ ماں کے قریب ہوتا ہے تو دوسرا بچہ کیا کرتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ دھکے دیتا ہے. تو بچہ ہے نا تو سامنے آ کے دھکا دے کے ہٹائے گا اور ماں کی گود خالی کر کے خود بیٹھ جائے گا. لیکن جب بڑے ہو جاتے ہیں لوگ تو پھر دھکے تو نہیں دیتے، لیکن اور بہت سے ایسے کام کرتے ہیں جو دھکے دینے سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. اور یہ ہر لیول پر ہوتا ہے کہ دوسرے کو ہٹا کے پیچھے کر کے اپنی جگہ بنائی جائے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ اور شان ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی تھی. یہ کیا چاہتے تھے؟ کہ وہ نبی ان کی قوم میں سے ہو. جب وہ ان کی قوم میں سے نہیں آئے تو پھر ان کو نسلی تعصب نے آ گھیرا. تعصب کیا ہوتا ہے؟ پریجوڈس ہو گئے کہ چونکہ وہ ہمارے میں سے نہیں لہذا ہم نہیں مانیں گے ان کو. جیسے آج بھی بہت سے لوگ نا وہ ہمارے فرقے میں سے نہیں لہذا ہم اس فلاں شخص کی بات نہیں مانیں گے. تو ان کو بھی یہی مشکل ہوئی کہ ہم نہیں مانیں گے. اب نہیں مانے وہ، انہوں نے سمجھا ہم نہیں مانیں گے تو کوئی نہیں مانے گا. لیکن ہوا کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا گیا. اور جب تک یہ سورت نازل ہوئی اس وقت تک تو بہت سے وفد بھی آنے لگ گئے تھے. خود نجران کا جو وفد آیا تھا وہ اسی سلسلے میں آیا تھا کہ آپ کو آ کے پہچانے اور جانے. اب آپ دیکھیے کہ جس سے آپ لوگوں کو دور کرنا چاہ رہے ہیں، اگر لوگ یعنی جس کے آپ قریب نہیں جاتے اور اوروں کو بھی نہیں آنے دینا چاہتے اور بے شمار مخلوق اس کے آس پاس آ گئی ہے، اب بھی ان کے حسد میں کیا ہوگا؟ اب ان کے حسد مزید اضافہ ہوگا کہ ہماری تو کوئی چال ہی کامیاب نہیں ہوئی. اب انہوں نے کیا کیا کہ اچھا یہ لوگ باز تو نہیں آتے، ایمان سے تو باز نہیں آ رہے، اب ایسا کوئی طریقہ کرو کہ یہ نہ مسلم رہے نہ نان مسلم بنے، بیچ کی چیز بنے. اور یہ بیچ کی چیز زیادہ خطرناک ہوتی ہے کہ ایک شخص اپنے آپ کو مسلمان بھی کہے اور پھر وہ اسلام پر بھی نہ ہو. وہ اسلام کی بدنامی کا باعث بنتا ہے یا نہیں؟ ایک شخص اگر یہ کہے کہ میں مسلم نہیں ہوں، بس ٹھیک ہے آپ نہیں ہیں، آپ نے جو آپ کا طریقہ وہ آپ کریے، لکم دینکم ولی دین، جو آپ چاہیں آپ کریں، جو میں کر رہا ہوں میں کرتا ہوں. لیکن ایک شخص اگر یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں لیکن کام اس کا ایک بھی مسلمانوں والا نہ ہو، اس کا دماغ خراب ہو، اس کے اندر شکوک و شبہات ہو، وہ اسلام کا نام لیتے ہوئے اسلام کی جڑیں کاٹ رہا ہو، اسلام کا مذاق اڑا رہا ہو، تو اس سے زیادہ خطرناک کون ہو سکتا ہے؟ اور آج آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کے اندر منفی پروپیگنڈے کے اثر سے بہت سے لوگ ایسے پائے جاتے ہیں کہ جو ہیں کہنے کو مسلمان لیکن کیا کرتے ہیں؟ خود اپنے دین کا مذاق اڑاتے ہیں. اور یہ انتہائی خطرناک چیز ہے. یہاں اللہ تعالیٰ خبردار کر رہے ہیں، کھول کے بتا رہے ہیں. وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب کے ایک گروہ کی یہ بے حد خواہش ہے. ود کس کو کہتے ہیں؟ محبت سے بھی خالص محبت، شدید خواہش ہے کہ وہ تم کو بھٹکا دے، اصل دین سے دور لے جائیں. تم صرف نام کے مسلمان رہ جاؤ لیکن تمہارا اسلام سے کوئی واسطہ نہ ہو. لیکن ساتھ ہی فرما دیا اللہ تعالیٰ نے وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ،
نہیں وہ بھٹکا رہے مگر اپنے آپ ہی کو. یعنی کوئی اگر کسی کے ساتھ برا کرتا ہے تو دراصل کیا ہوتا ہے؟ جو کسی کے ساتھ برا کرتا ہے خود اس برائی کی لپیٹ میں آتا ہے. یہ اللہ کا ایک قانون فطرت ہے. آپ کسی کے لیے اچھا چاہیں گے اللہ آپ کے لیے اچھا کر دے گا. آپ کسی کا برا چاہیں گے خود آپ کا برا ہو. جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے خود اس میں گرتا ہے. یہ قانون فطرت ہے. آپ کانٹے بوئے تو آپ کو پھول نہیں ملیں گے, آپ کو تو کانٹے ہی نکلے ہوئے ملیں گے. تو ہمیشہ انسان جب کسی کی خیر خواہی کرے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ کسی پہ خیر کر رہا ہے. وہ کیا سمجھے, یہ تو میں اپنی بھلائی کر رہا ہوں. اگر آپ کسی کی ہدایت کا ذریعہ بنتے ہیں تو اس کے اوپر احسان نہیں, آپ اپنے اوپر احسان کر رہے ہیں, آپ کو مزید ہدایت ملتی. اور اگر آپ کسی کو بھٹکانے کا کام کرتے ہیں تو دراصل خود بھٹک رہے ہوتے ہیں. اور ایسا وہ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ قرآن مجید میں آتا ہے وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً. وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کفر کرو جیسے وہ خود کر چکے ہیں, نہیں مانتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, تاکہ تم سب برابر ہو جاؤ, کسی کی بھی شان نہ بڑھے. کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی بہرحال ایک عزت ہے اللہ کی نظر میں. قرآن مجید میں آتا ہے کنتم خیر امت, تم ساری امتوں میں سے بہترین امت چنی ہوئی ہو. یعنی یہ ایک بہت بڑے اعزاز کی بات بھی ہے. کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارے نام کا آنا, ان کا فالوور ہونا, ان پر درود بھیجنا درجوں کی بلندی کا ذریعہ بنتا ہے. تو جو حاسد ہیں وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ تم رحمت للعالمین کے ساتھ منسوب کیے جاؤ, اس اعلیٰ ترین انسان کی امت کہلاؤ. وہ تمہیں اس سے پھیرنے کی کوشش کریں گے تاکہ جو شرف وہ خود نہیں پا سکے تم بھی نہ پاؤ. اور پھر یہ بھی تھا کہ وہ لوگ اجتماعی کوششوں کے علاوہ انڈیویجولی بھی مسلمانوں کے جو ٹیلنٹڈ لوگ تھے ان کو ہنٹ کرتے تھے. مثلا ایک روایت میں آتا ہے کہ معاذ بن جبل جو کہ ایک ینگ مسلم تھے, بہت ہی ٹیلنٹڈ, اسی طرح حذیفہ بن یمان, ان لوگوں کو انہوں نے انڈیویجولی بھی اپروچ کیا تھا اور الگ الگ ان سے بات کی کہ تم اس پیغمبر کو کیوں مان رہے ہو, اتنے تم ٹیلنٹڈ ہو اور اتنے تمہارے لیے کامیابی کے چانسز ہیں اور تم یہ کس چکر میں پڑ گئے ہو. آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے, تمہیں اللہ نے اتنی صلاحیت دی اور تم مولانا بن گئے, مولوی بن گئے, اور تم کس طرف چل پڑے اور کیا ہو گیا تم کو. تو یہ کوششیں ہر دور میں ہوتی, لیکن جب کوئی کسی کو بھٹکا رہا ہوتا ہے, کسی کو بگاڑ رہا ہوتا ہے, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ہی میں سے بعض لوگ یہ تو نہیں کرتے کہ دین سے لوگوں کو بھٹکائیں, لیکن بعض اوقات لوگ بچوں کو ان کے ماں باپ سے پھیر رہے ہوتے ہیں. یہ دیکھو تمہارے ماں باپ نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا. گھروں کی سیاست, فیملی پالیٹکس, اس میں بعض اوقات ایسا کیا جاتا ہے. کبھی ماں باپ کے خلاف بچوں کو بھٹکا رہی ہوتی ہے نادانی میں, تمہارے باپ نے ایسا کیا, ویسا کیا, ویسا کیا, تو بچوں کے اندر باپ کے خلاف وہ ایک زہر بھر رہی ہوتی ہے. ہوتا اپنا چکر, اپنے جھگڑا ہوتا ہے, اپنی لڑائی میں بچوں کو ساتھ بیچ میں لپیٹ لیتے ہیں. بہت سے ماں باپ یہ غلطی کرتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے, جو بچے بڑے ہوتے ہیں ان کو سمجھ آنے لگتی ہے, اور جب ہوش آتی ہے اور اپنی عقل استعمال کرتے ہیں تو وہ خود ان ماؤں کے خلاف ہو جاتے ہیں جنہوں نے باپ کے خلاف ان کا ذہن خراب کیا ہوتا ہے. تو کبھی بھول کے بھی یہ غلطی نہ کریں کہ کسی کو دوسرے کے خلاف بھٹکائیں, چاہے دین کے نام پر, چاہے دنیا کی خاطر. کیونکہ اس میں نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہ وبال کس پہ پڑتا ہے, خود پہ پڑتا ہے. وما یشعرون, اور وہ شعور نہیں رکھتے, انہیں سمجھ ہی نہیں کہ وہ کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں. یا اہل الکتاب, اے اہل کتاب, لم تکفرون بآیات اللہ, تم کیوں کفر کرتے ہو اللہ کی آیات کے ساتھ. اے اہل کتاب, اللہ کی آیات کو کیوں نہیں مانتے؟ اور کون سی آیات؟ جو تورات اور انجیل میں موجود ہیں, جن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشن گوئیاں موجود ہیں, آپ کی نبوت اور آپ کے اوصاف کے بارے میں صراحت موجود ہے. وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ, اور تم گواہی دیتے ہو, تم اقرار بھی کرتے ہو. تو بات یہ ہے کہ بسا اوقات انسان حق کو پہچانتا ہوا بھی کیا کرتا ہے, اس کا انکار کر دیتا ہے, حالانکہ اس کی نگاہیں دیکھ رہی ہوتی, اس چیز کو سامنے دیکھتے ہوئے بھی نہیں مان رہا ہوتا. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ انا کا مسئلہ, حسد, کئی ایک وجوہات ہوتی. یا اہل الکتاب, اے اہل کتاب,
لم تلبسون الحق بالباطل، تم حق کو باطل کے ساتھ کیوں ملا رہے ہو، کیوں مشتبہ بنا رہے ہو، وتکتمون الحق، اور تم چھپا جاتے ہو حق کو، وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے ہو کہ حق کیا ہے. یہ ایک اور چال تھی ان کی. جب ان سے پوچھا جاتا کہ یعنی لوگ ان سے آ کے پوچھتے کہ یہ بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں، تو بعض اوقات وہ کیا کہتے، ہاں وہ رسول تو ہیں لیکن صرف عربوں کے لیے، ہمارے لیے نہیں. یعنی ان کے اسکالر سے جب انہی کے لوگ آ کے پوچھتے، بعض اوقات ایسا ہوتا نا آپ کسی ایک خاص مسجد میں جاتے ہیں، ایک خاص گروہ کو مانتے ہیں، تو آپ اگر ان اسکالر سے کسی اور اسکالر کے بارے میں پوچھیں کہ آپ کا کیا خیال ہے فلاں کے بارے میں کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں، تو عموماً کس طرح کا جواب ملے گا، ہاں وہ کچھ کام تو ٹھیک کر رہے ہیں مگر یہ ٹھیک نہیں. تو اس میں کیا ہوتا ہے، دوسرا شخص کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے، اچھا پھر میں کیا کروں. تو یہ ہے حق کو باطل کے ساتھ ملا کے پیش، یعنی کچھ بات کہنا ہاں ٹھیک ہے اور کچھ کہنا ٹھیک کو بھی غلط کہنا، یا ایسی بات کرنا کہ جس سے سننے والا یا پوچھنے والا کوئی واضح ذہن لے کر نہ جائے بلکہ اور کنفیوز ہو کے نکلے. وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ، اور اس میں حق کو چھپا جائے جبکہ حق معلوم بھی ہو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو. اور بعض اوقات یہ اپنی ہی کتابوں میں آیات کی ایسی تعویلیں کر دیتے تھے کہ جس سے لوگوں کو اصل بات نہیں پتہ چلتی. یعنی تلبسونہ میں کیا کرتے تھے، اپنی کتاب کی وضاحت کرتے ہوئے ایسی باتیں کرتے کہ جس سے اس آیت کا صحیح مطلب سامنے نہ آتا، لوگوں کے ذہن کو اور طرف بھٹکا کے لے جاتے. اور یہ آج بھی ہوتا ہے. بہت سے لوگ جب کوئی آیت یا کوئی حدیث ان کی مرضی کے خلاف جائے تو وہ کیا کرتے، فوراً تعویل کر لیں گے اس میں، نہیں اس کا تو کانٹیکسٹ یہ ہے اور اس کا تو مطلب یہ ہے، اور جو اس کا ظاہری صاف معنی ہوتا ہے وہ نہ مانتے ہیں نہ ماننے دیتے. اور یہ ایک بہت بڑی علمی خیانت ہوتی. اور تکتمون الحق میں کیا آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارتیں جو تھی ان کو چھپاتے. وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اور اہل کتاب کے ایک گروہ نے کہا، آمنو، ایمان لاؤ، بالذی، اس چیز پر، انزل علی الذین آمنوا، جو ایمان والوں پر اتاری گئی ہے، یعنی قرآن، وجہ النہار، صبح کے وقت، وکفروا، اور کفر کرو، آخرہ، اس کے آخری حصے میں، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ بھی لوٹ آئیں، پلٹ آئیں. اب یہ ایک اور چال تھی اور ایک اور سازش تھی جو انہوں نے چلی. اس میں کہا جاتا ہے کہ عبداللہ بن الزیف اور عدی بن زید اور حارث بن عوف، یہ تین لوگ تھے یہود کے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں پہ جو کچھ اتارا گیا ہے اس کو شروع دن میں مان لیتے ہیں. ہم سب جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا دکھاؤ ہمیں اپنی کتاب، اور دیکھ کے کہیں گے ہاں یہ تو بالکل ٹھیک ہے، ہم بھی مانتے ہیں. اور پھر کیا کرو، پچھلے پہر جا کے کہو، او اچھا ہم جب لے گئے اس کو اور مزید پڑھا تو ہمیں یہ باتیں ٹھیک نہیں لگتی، اور اس طرح کے کچھ اعتراض اٹھا کے انہیں کہو کہ ہم تو نہیں اس کو مانتے. اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ جو اور مخلص سچے مسلمان دل سے ایمان لائے ہوئے ان کا ایمان بھی خلل میں پڑ جائے گا. وہ کہیں گے اچھا یہ اتنے بڑے بڑے علماء جو ہیں اگر یہ نہیں مان رہے تو کوئی بات ہوگی. لیکن حقیقت کیا تھا، یہ دراصل ان کی چال تھی. کیا چال، کہ لوگوں کو اس طرح بہکایا جائے، شک میں ڈالا جائے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لائے تھے اس کو جو ایک بار سن لیتا تھا اور اس پر ایمان لے آتا تھا، وہ ایمان میں ایسا پکا ہو جاتا کہ پھر وہ واپس نہیں پلٹتا تھا. اسی لیے ہرقل کے دربار میں جب ابو سفیان گیا تو اس نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو اس پر ایمان لاتا ہے وہ واپس بھی پھر جاتا ہے؟ تو ابو سفیان نے کیا کہا، لا یرجع ابدا، جو ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیتا ہے وہ پھر پلٹتا نہیں. وہ جان پہ کھیل جاتا لیکن واپس نہیں پلٹتا، دین کو چھوڑتا نہیں. تو اس نے ہرقل نے کہا تھا وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ إِذَا خَالَطَ بَشَاشَةَ الْقُلُوبِ، کہ یہی ہوتا ہے ایمان کا حال کہ جب وہ دل کے اندر رچ بس جاتا ہے تو پھر انسان اس کو چھوڑ نہیں سکتا. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جو چیز دلوں میں رچ بس جاتی ہے اس کو اپنے سے الگ کرنا مشکل ہوتا ہے. تو جس کے دل میں ایمان، جیسے وہ بچڑے کے پیچھے پڑ چکے نا، وہ اشربوا فی قلوبہم العجل، کہ وہ اپنے دلوں میں بچڑا پلا دیے گئے، ان کے دل بچڑے کی محبت میں ڈوب گئے. تو اسی طرح جو دل اللہ کی محبت میں ڈوب جائے اور جو دل دین کی محبت میں رچ بس جائے، پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ چھوٹی بڑی مشکل آنے پر دین کو چھوڑ کے چلتا بنے. کون لوگ دین کو چھوڑتے ہیں؟
مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت. پاکیزہ کلمے کی مثال یعنی ایمان کی مثال کیا ہے؟ پاکیزہ درخت کی طرح ہے. کیسا ہے وہ درخت؟ کہ اس کی جڑ جمی ہوئی ہے، زمین میں گڑی ہوئی، کوئی چیز اس کو ہلا نہیں سکتی. وفرعها فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان تک ہیں، اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے. تؤتی اکلھا کل حین، اس ایمان کی بشاشت اور خوشی کی وجہ سے جو اس کے دل میں ہے، وہ کسی وقت بھی نیک عمل کرنے سے ڈرتا اور گھبراتا نہیں، وہ ہر وقت خیر کے لیے دوڑ رہا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ بعض کے مقابلے میں زیادہ عمل کرنے والے ہوتے ہیں اور خوشی سے بھاگ بھاگ کے کر رہے ہوتے ہیں. کیا چیز ان کو اٹھائے ہوئے اور باقیوں کو سلائے ہوئے. منافقین کیا کرتے تھے؟ ان کی صفت کیا تھی؟ نماز کی طرف کیسے آتے تھے؟ سستی کے مارے. لا یأتون الی الصلاۃ الا وهم کسالى، اللہ کی راہ میں کیسے خرچ کرتے کہ جیسے کوئی موت پڑ گئی ہو. کوئی قرآن کی سورت اترتی تو ان کا حال کیا ہوتا کہ اب پھر پتہ نہیں کیا حکم آ گیا، اب پتہ نہیں پھر کیا کرنا پڑے گا. ایک بوجھ ان کو محسوس ہوتا. یہ نفاق کی علامت تھی. اور اس کے برعکس اہل ایمان کا حال کیا تھا؟ پیغمبروں کی علامت کیا تھی؟ وہ نیکیوں کی طرف دوڑنے والے ہوتے تھے. تو یہ ایک بہت بڑا فرق ہوتا ہے جب ایمان انسان کے اندر اترنے لگتا ہے، جب انسان کو اللہ کی پہچان ہونے لگتی، جب قرآن سمجھ میں آنے لگتا ہے تو پڑھنے کو زیادہ دل چاہتا ہے نا، زیادہ خوشی کے ساتھ انسان اس کو لیتا ہے. پھر پڑھتے ہوئے تھکتا نہیں، پھر مزہ آتا، پھر خوشی ہوتی، پھر وہ دل اور کھلتا چلا جاتا ہے، پھر اس کا ایک لطف آنے لگتا ہے انسان کو. تو یہ ایک حقیقت ہے. تو یہ لوگ دین کو بدنام کرنے کے لیے وقتی طور پر اسلام کا لبادہ اوڑھتے اور پھر اس کے بعد سب کچھ چھوڑ کے چلے جاتے. اور یہ صرف ایک چال تھی اس بات کی کہ اوروں کو بھی بھٹکایا جائے. اور آج کل بھی آپ دیکھیں اس طرح کے بہت سے فریب کاریاں آپ کو ملیں گی کہ جس میں بعض اوقات یوٹیوب پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے لوگوں کے انٹرویوز ڈالے ہوئے ہیں، ہم مسلمان تھے اور پھر کرسچن ہو گئے تو ہمیں کرسچینٹی میں یہ اور یہ ملا. بات یہ ہے کہ جو سچا مسلمان ہو وہ تو کنورٹ ہو ہی نہیں سکتا. جب ایمان دل میں رچ جائے تو انسان کفر کی طرف لوٹنے کو ایسے ہی سمجھتا ہے جیسے اس کو کوئی آگ میں ڈال دے. وہ آگ میں جانا تو برداشت کر لے گا، لیکن جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کیا لیکن ایمان نہیں چھوڑے گا، کیونکہ اس کی خوشی ہوتی ہے، دل میں ایک لذت ہوتی ہے. وہ لذت جو ہے وہ اسے کسی قیمت پر اس کو چھوڑنے نہیں دیتی. کسی بھی چیز میں آپ دیکھیں، جو چیز آپ کو اچھی لگتی آپ کسی بھی قیمت پہ اس کو نہیں چھوڑتے. ایک ماں ہے، ماں کو جب اپنا بچہ اچھا لگتا ہے تو کیا کرتی؟ بچہ روئے تو اٹھا کے پھینک کے چلی جاتی کہ کیوں رویا، مجھے تو صرف ہنستا بچہ چاہیے. نہیں، جس کو اس نے اٹھایا ہے پھر وہ ہر حال میں اس کو اٹھاتی. تو ایمان بھی خواہ وہ انگارے کی طرح ہو جائے، لیکن ایسے لوگ ہر دور میں موجود رہیں گے کہ جو کسی بھی قیمت پر ایمان پہ سودا نہیں کریں گے. لیکن وہ لوگ جن کے ابھی اندر اترے ہی نہیں، وہ باہر ہی اٹکا ہوا، تو وہ ایک ہی جھٹکے میں باہر آ جاتا ہے. ان کے اہل کتاب کے علماء کچھ اور بھی ان کو اپنے لوگوں کو ورغلاتے اور کہتے وَلَا تُؤْمِنُوا، اور مت اعتماد کرو، مت بات مانو، إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، مگر اس کی جو تمہارے دین کی پیروی کرے، جو تمہارے طریقے پر ہو بس اس کی بات مانو. قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ، یہ جملہ معترضہ ہے، اس کے آگے پیچھے 2 بریکٹس لگا لیجیے تاکہ آپ کو ترجمہ کرنے اور بات سمجھنے میں آسانی ہو. کہہ دیجئے کہ ہدایت اللہ کی ہدایت ہے. جملہ معترضہ قرآن مجید میں کئی جگہ پر آتا ہے. جملہ معترضہ اس کو کہتے ہیں جس کا تعلق اگلی اور پچھلی عبارت سے ڈائریکٹ نہ ہو، انڈائریکٹ ہو، براہ راست تعلق نہ ہو. ان یؤتا، اب یہ بیچ کی عبارت الگ ہے. ان کو آپ پچھلی عبارت سے ملا لیجیے کہ وہ ایسا کیوں کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہ صرف اس کی پیروی کرو جو تمہارے دین پر ہو. یہ کیوں کہتے ہیں؟ ان یؤتا احد مثل ما اوتیتم، اس وجہ سے کہتے ہیں کہ کیا کوئی دیا جا سکتا ہے ویسی ہی چیز جو تم کو دی گئی. یعنی اے اہل کتاب، یعنی اہل کتاب کے علماء اپنے لوگوں کو کہتے ہیں اے یہود، اے نصارہ، تم صرف اس کی بات مانو جو یہودی ہو یا نصرانی ہو، کسی مسلمان کی بات نہ مانو. کیوں نہ مانو؟ کیونکہ وہ عزت اور مرتبے میں ہم سے کمتر ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کو بھی وہ ملے جو تمہیں ملا تھا. اگر آپ یہ جملہ لکھیں گے نہیں آپ کو کبھی سمجھ نہیں آئے گی کہ میں نے کیا کہا ہے. ابھی بھی نہیں آئی سمجھ. دوبارہ سنیے. علماء یہود اپنے لوگوں سے کہتے تھے، اپنے فالوور سے کیا کہتے تھے؟ ولا تؤمنوا، نہ اعتبار کرنا، نہ بات ماننا، نہ اعتماد کرنا، نہ سچا سمجھنا.
نہ تصدیق کرنا. کس کی؟ مگر اس کی الا لمن تبع دینکم، جو تمہارے دین کا پیروکار ہو، یعنی جو یہودی ہو یا عیسائی ہو بس اس کی بات ماننا. صرف اپنے لوگوں کی سننا، مسلمانوں کی نہ سننا. اتنی سمجھ آ گئی؟ ایسا کیوں کہتے تھے؟ اب بیچ میں یہ جو جملہ نا قل ان الہدی ھدی اللہ، یہ اللہ تعالیٰ ان کو ڈانٹ پلا رہے ہیں. تم یہ کہتے ہو کہ مسلمان کی بات نہ ماننا. مسلمان کس کے پیروکار ہیں؟ وہ تو اللہ کی ہدایت کے پیروکار ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد آگے اس کا جواب ہے کہ وہ کیوں کہتے تھے کہ نہ مانو. ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی اور کو یعنی مسلمانوں کو وہ ملے جو تمہیں ملا ہے. تم عزت اور شرف میں بہت اونچے درجے کے ہو، تم اپنے سے کم تر درجے کے لوگوں کی بات نہ سننا. اب سمجھ آئی؟ او یحاجوکم، اگر تم نے سن لیا، مان لی بات، تو پھر کیا ہوگا؟ حقیقت کھل جائے گی. وہ جھگڑا کریں گے تم سے. کون؟ مسلمان. کہاں؟ عند ربکم، تمہارے رب کے پاس. کیا کہیں گے جا کے کہ یا رب ان کو پتہ بھی تھا اور پھر نہیں مانے. قل ان الفضل بید اللہ، کہہ دیجئے کہ فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے. آخر تمہارے علاوہ کسی اور کو کیوں نہیں دیا جا سکتا؟ فضل کے مالک تم نہیں ہو، اللہ ہے. وہ جسے چاہے نبوت دے، جسے چاہے عزت بخشے، جس سے چاہے امامت لے لے اور جسے چاہے امامت عطا کرے. یؤتیہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. دین اور شریعت کسی کی وراثت نہیں ہے، کسی کی میراث نہیں ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ بہت وسعت والا، علم والا ہے. فاعل اور فعیل میں جو فرق ہے، وسیع جب ہوتا ہے نا تو بہت مبالغے کا صیغہ ہوتا ہے، اور واسع وسعت والا عام معنی ہے. اس میں 3-4 باتیں کی گئی. نمبر 1، اپنے دین کے ماننے والے کے سوا کسی کی بات نہ ماننا. نمبر 2، یقین رکھو کہ جو انعامات تمہیں ملے ہیں وہ کسی اور کو نہیں ملے. نمبر 3، مطمئن رہو کہ قیامت کے دن بھی کوئی تمہیں حجت کر کے تمہیں شرمسار نہ کرے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ہدایت تو اللہ کی ہے، جسے چاہے دے. فضل اللہ کے پاس ہے، جسے چاہے عطا کرے. حق کسی گروہ کے ساتھ مخصوص نہیں. اللہ بہت وسعت والا ہے، جس کو چاہے عطا کر دے. علیم، جاننے والا ہے کہ کہاں اس کو اپنا فضل رکھنا چاہیے. ایک تفسیر ہے احسن البیان. ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس ہو یا نہیں کسی اور کے پاس ہے تو بورو کر کے اس آیت کی تفسیر کو 3 بار پڑھیے، سمجھ آ جائے گی. یختص برحمتہ، خاص کرتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ. من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے. کون؟ اللہ. رحمت سے مراد یہاں کیا ہے؟ نبوت. اور خاص کرنے سے مراد کیا ہے؟ کہ اب بنی اسرائیل کو چھوڑ کر اللہ نے نبوت کس کے اندر رکھ دی ہے؟ بنی اسماعیل کے اندر. بنی اسماعیل کو خاص کر لیا ہے. کس چیز کے لیے خاص کر لیا؟ فیور دیا، نبوت کے لیے. یہ کس کا فیصلہ ہے؟ اللہ کا فیصلہ ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. تو جب سارا فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے تو مانگنا کس سے چاہیے؟ فضل اللہ سے مانگنا چاہیے. اور اللہ کے بڑے فضل کا اندازہ آپ کس سے کر سکتے ہیں؟ کتنا بڑا اللہ کا فضل، امیجن کریں کتنا بڑا ہے. اللہ کا فضل بہت بڑا ہے. اگر وہ ایک کو دے تو دوسروں کے لیے حصہ نہیں رہتا، اس میں دوسروں کے لیے نہیں بچتا. انسانوں کے پاس جو کچھ ہوتا ہے لمیٹڈ ہوتا ہے. اگر آپ ایک کو دے تو دوسرے کے لیے کچھ نہیں رہتا. لیکن اللہ کے پاس اتنا ہے کہ سب کو بھی دے دے تو بھی کچھ کم نہیں ہوتا. وہ حدیث نہیں یاد آپ کو جس میں لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم، کہ تمہارے پہلے اور پچھلے جن اور انس قاموا فی صعید واحد، اگر ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں، فسألونی، پھر وہ مجھ سے مانگے، فآتیت کل انسان مسألتہ، پھر میں ہر انسان کو وہ دے دوں جو اس نے سوال کیا، ما نقص ذلک مما عندی شیئا، اس سے میرے پاس جو کچھ ہے اس میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی، الا کما ينقص المخيط اذا غمس في البحر، مگر اتنی بھی کہ ایک سوئی کو سمندر میں ڈبو کے نکالا جائے تو سمندر کے پانی میں جو کمی ہوتی اتنی کمی بھی نہیں ہوتی. سارے انسان سوچئے کتنے ہیں، کوئی گن نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے سارے انسان، سارے جن، اگلے پچھلے، سارے کے سارے ایک کھلے میدان میں کھڑے ہو جائیں سوالی بن کے، پھر ہر ایک مانگے کیا؟
جو اس کے دل میں ہے کہ اللہ یہ بھی دے دے، یہ بھی دے دے، یہ بھی، جو کچھ مانگنا مانگ لے، اللہ سب کو دے دے جو اس نے مانگا. اور اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنی سمندر کے پانی میں سے ہو جاتی ہے جب سوئی ڈبو کے نکالی جاتی. کچھ تو کمی ہوتی ہے نا سمندر سے، لیکن اللہ کے خزانے میں اتنی بھی نہیں ہوتی. اتنا زیادہ اس کا فضل. اب یاد رہے گا تو پھر اس سے مانگیں گے. اگر کسی اور کو ملا تو اس پہ تو نہیں حسد کریں گے. جی، ساری خرابی کی جڑ یہ جو بنی اسرائیل اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے درمیان اس دور سے لے کے آج تک جو باہمی لڑائیاں اور فساد ہیں، جھگڑے ہیں، ان کی بنیاد کیا ہے؟ حسد. چلیے یہ تو قوموں کے جھگڑے ہیں نا، دین کی بنیاد پر یا کسی سیاست کی بنیاد پر، لیکن گھروں میں بھی آپ دیکھیے لوگوں کے درمیان بھی جھگڑے کس بنیاد پر ہوتے ہیں؟ حسد کی بنیاد پر. کیا بھول جاتے ہیں لوگ؟ اللہ کا فضل بھول جاتے ہیں. تو ضرورت کس بات؟ جب کسی وقت آپ کو لگے کہ آپ کے حق میں کوئی کمی کر رہا ہے، بھلے کوئی بھی ہو، تو فوراً کیا مانگے؟ اللہم انی اسألک من فضلک العظیم، اللہ میں تجھ سے تیرا عظیم فضل مانگتا ہوں. آپ کے دل کو قرار آ جائے گا، کیونکہ سارا فضل اللہ کے آتا ہے. اگر آپ کو کسی انسان کے ذریعے بھی کچھ ملتا تو دراصل اللہ ہی دیتا ہے، اور اگر اللہ نہ ڈالے کسی کے دل میں تو کوئی آپ کو مچھر کے پر کے برابر بھی کچھ نہیں دے سکتا. یہ سب اللہ ڈالتا ہے. اور جب ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ دلوں سے دور کر دیتا ہے. بات ہے نا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، ان قریب رحمان ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دے گا. لیکن ہم اس اصول کو نہیں سمجھتے. ہم سمجھتے ہیں جو کسی انسان کے ہاتھ میں نا، بس وہ مجھے ملنا چاہیے، اور اگر وہ مجھے نہیں دے رہا تو بس اسی سے مجھے جھگڑ پڑنا چاہیے اور اسی سے لڑ پڑنا چاہیے. کرنا کیا چاہیے کہ اگر کوئی آپ کا حق دبا کے بیٹھا ہوا نہیں دے رہا، چھوڑے اس کو، اللہ سے مانگے. اللہ نے اگر اسی سے دلوانا تو اس سے دلوا دے گا، کہیں اور سے دلوانا تو کہیں اور سے دلوا دے گا. ومن اہل الکتاب، اور اہل کتاب میں سے بعض ایسے ہیں، من ان تأمنہ بقنطار، کہ اگر تو ان کے پاس ایک ڈھیر مال بھی امانت میں رکھے، یؤدیہ الیک، تو وہ تم کو واپس لوٹا دیں گے. ومنہم، اور ان میں سے، من ان تأمنہ بدینار، کہ اگر اس کے پاس تو ایک دینار، $1 بھی رکھے، لا یؤدیہ الیک، واپس نہیں دے گا. اہل کتاب سب برابر نہیں، ان میں سے کچھ بہت اچھے لوگ بھی ہیں. اب یہ اللہ کا انصاف ہے، جو اچھے ہیں وہ اچھے ہیں، ان میں سے کچھ بہت اچھے ہیں، ایسے اچھے ہیں کہ اگر ان کے پاس تم ڈھیروں مال امانت کے لیے رکھ جاؤ، جب واپس آؤ گے فوراً دے دیں گے. اور کچھ ایسے ہیں خراب کہ اگر ان کو تھوڑی سی بھی چیز دو تو وہ واپس نہیں لوٹائیں گے. اور یہ ایسے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں نا، ہر دین میں ہوتے ہیں، ہر گروہ میں ہوتے ہیں، ہر خاندان میں ہوتے ہیں، کہ کچھ انتہائی ٹرسٹ وردی ہوتے ہیں اور کچھ کسی کام کے نہیں ہوتے. ومنہم، اور ان میں سے بعض ایسے ہیں، من ان تأمنہ بدینار لا یؤدیہ الیک الا ما دمت علیہ قائما، مگر یہ کہ تم اس کے سر پہ سوار رہو، اس کے سر پہ کھڑے رہو. یہ ایسا کیوں ہے؟ ذالک، ایسا کیوں کرتے ہیں کہ وہ 1 دینار نہیں واپس لوٹاتے؟ بأنہم، کیونکہ وہ قالو کہتے ہیں، لیس علینا فی الامیین سبیل، ہم پر امیوں کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا، کوئی ہم پہ راستہ نہیں، یعنی ہماری کوئی ذمہ داری نہیں. امی کس کو کہتے تھے؟ اہل عرب کو کہتے تھے، جینٹائلز کہتے تھے ان کو. ان پڑھ لوگ ہیں، بے وقوف لوگ ہیں. اور ہمیں تو بس آپس میں اچھا ہونا چاہیے. اب ایک دین کے ماننے والے ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کریں، اور باہر کے لوگوں کی ہم پہ کوئی ذمہ داری نہیں، چاہے تو ان کے ساتھ اچھا کریں، چاہے تو نہ کریں. وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور یہ بات وہ اللہ کی طرف منسوب کرتے کہ اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہوئے بھی اللہ پہ جھوٹ باندھتے. اللہ نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا، کیا کہ صرف اپنے دین والوں کے ساتھ اچھا کرو اور باقی لوگوں کو دھوکہ دو. اور آج کئی مسلمان بھی تو یہی کرتے ہیں. کسی نان مسلم کو یہ کہہ کے دھوکہ دے دیں گے، یہ کون سا مسلمان؟ کسی کی چیز یہ کہہ کے اٹھا لیں گے، یہ کون سا مسلمان ہے؟ اس کے ساتھ تو یہ کرنا جائز ہے. یہ جائز نہیں ہے، دین میں اس کی گنجائش نہیں ہے. اور اس کے بارے میں بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک عالم کے پاس کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم بعض اوقات میدان جنگ میں کچھ چیزیں دیکھتے ہیں کہ کوئی بکری، کوئی مرغی، کوئی گری پڑی چیز، تو ہم اس کو لے لیتے ہیں. تو کہا پھر کیا کرتے ہیں؟ کہا ہم استعمال کرتے ہیں. کیوں نہیں پوچھتے کہ کس کی ہے؟ اس لیے کہ وہ ذمیوں کی یا نان مسلمز کی ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہی تو قرآن کہتا ہے، یہ تو یہود کیا کرتے تھے کہ وہ صرف اپنے لوگوں کے ساتھ فیئر ہوتے
لیکن دوسرے لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتے. کہا اس کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ چونکہ یہ کسی کرسچن کا مال ہے لہذا اس کو لوٹانے کی ضرورت نہیں, یا اس میں فریب یا دھوکہ کر لو. نہ, یہ دین کی تعلیم نہیں. تلمود میں لکھا ہے اگر اسرائیلی کا بیل کسی غیر اسرائیلی کے بیل کو زخمی کر دے تو اس پر کوئی تاوان نہیں, مگر غیر اسرائیلی کا بیل اسرائیلی کے بیل کو کچھ کرے تو تاوان ہے. یہ اپنے بنائے ہوئے اصول ہیں. اصل بات یہ کہ دو طرح کے انسان ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں کہ جن کے ضمیر زندہ ہوتے ہیں, جو احساس سے ذمہ داری رکھتے ہیں اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا بھی کرتے ہیں, دوسروں کے لیے وہی چاہتے ہیں جو اپنے لیے چاہتے ہیں. اور دوسرے کون لوگ ہوتے ہیں جو صرف اپنی خواہشات کو جانتے ہیں, اپنے مفادات کو جانتے ہیں, صرف اپنے فائدے کی بات ان کو معلوم ہے. وہ ہر چیز میں یہ تو دیکھیں گے کہ ہمیں کیا مل رہا ہے, وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ کسی کا کیا نقصان ہو رہا ہے. یہ جو پہلی ذہنیت ہے کہ جس میں انسان کا ضمیر جاگتا ہے, یہ ایمان کی کیفیت. اور دوسری ذہنیت کیا ہے؟ ایک غلامانہ ذہنیت ہے کہ جب لوگوں کے اندر دین کی تعلیم نہیں رہتی, شعور نہیں رہتا, تو پھر امانت کا احساس بھی نہیں رہتا. پھر انسان جھوٹے بہانے اور دھوکے کے ساتھ کسی کی چیز کو اپنی بنانے لگتا ہے. مثلا ان کا ایک ربی ہے شموئیل, وہ کہتا ہے کہ غیر اسرائیلی کی ہر غلطی سے فائدہ اٹھانا چاہیے. ایک اور جگہ وہ کہتا ہے کہ اگر امی اور اسرائیلی کا مقدمہ قاضی کے پاس آئے, اگر قاضی اسرائیلی قانون کے مطابق اپنے مذہبی بھائی کو جتوا سکتا ہے تو جتوا دے اور کہیں یہ ہمارا قانون ہے. اگر امیوں کے قانون کے تحت جتوا سکتا ہے تو اس کے تحت جتائے اور کہیں یہ تمہارا قانون ہے. اگر دونوں ساتھ نہ دیتے ہو تو پھر جس ہیلے سے بھی وہ اسرائیلی کو کامیاب کرا سکتا ہے کامیاب کرائے. یہ ہے نسلی تعصب, مذہبی تعصب, کہ اپنا اگر غلط بھی کرے تو اس کو درست کہو اور دوسرا اگر درست بھی ہو تو اس کو غلط کہو. پھر اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کی کوئی گری پڑی چیز ملے تو دیکھنا چاہیے کہ آس پاس کی آبادی کن لوگوں کی ہے. اگر اسرائیلیوں کی ہو تو اعلان کرنا چاہیے, اگر غیر اسرائیلیوں کی ہو تو بلا اعلان وہ چیز رکھ لینی چاہیے. کیونکہ لیس علینا فی الامیین سبیل, کہ ہمارے اوپر کوئی پوچھ نہیں کہ ان پڑھ لوگوں کے حقوق کیا ہیں, ہمیں صرف حقوق دینے ہیں اپنے لوگوں کو. بلا کیوں نہیں, من اوفا بعہدہ, جس نے اپنے عہد کی پابندی کی, اپنا عہد پورا کیا, واتقا, اور تقوی اختیار کیا, فإن اللہ یحب المتقین, تو بے شک اللہ متقی لوگوں سے محبت رکھتا ہے. عہد کی خلاف ورزی کس کی علامت؟ منافق کی. اور منافق کی 3 نشانیاں ہیں. خواہ وہ نماز پڑھے, خواہ وہ روزہ رکھے, خواہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھے. اور وہ 3 علامتیں کیا ہیں؟ بات کرے تو جھوٹ بولے, وعدہ کرے تو پورا نہ کرے, امانت پہ خیانت کرے. تو یہاں پر عہد سے مراد کیا ہے؟ امانت کی پابندی, یعنی امانت کا جو عہد ہے اس کو پورا کرنا. تو امانت کا عہد پورا کرنا جو ہے تقوی میں سے, اور تقوی والے اللہ کے محبوب ہیں. اس کے برعکس دوسرے لوگ جو عہد بیچ ڈالتے ہیں, ان الذین یشترون بعہد اللہ, بے شک وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو بیچ ڈالتے ہیں, یعنی اس کی پابندی نہیں کرتے. وایمانہم, اور اپنی قسموں کو, ثمنا قلیلا, تھوڑی قیمت کے عوض. اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ, ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی بھی حصہ نہیں. کن کے لیے؟ جو عہد کی پابندی نہ کریں, جو امانت میں خیانت کریں, اور جو جھوٹی قسموں کے ساتھ سودے بازی کریں. ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں, یعنی ان کی آخرت برباد ہے, ان کے اچھے عمل بھی ضائع ہو جائیں گے. ولا یکلمہم اللہ, اور ان سے اللہ کلام نہ کرے گا. ولا ینظر الیہم, اور ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. کب؟ یوم القیامت, قیامت کے دن. ولا یزکیہم, اور ان کو پاک نہ کرے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.